بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ابن مالک، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ قادس شہر کا وہ کلیسا جس کے اندر میں کام کرتی ہوں اور جہاں سے تربیت حاصل کرنے کے لیے میں اس ٹولیڈو شہر میں وارد ہوئی ہوں، اس کلیسا کا اسقف یعنی بڑا پادری جس کا نام ستیوس ہے، وہ اقلیمہ کی ماں الیانا کے عزیز اور رشتہ داروں میں سے ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس کے پاس جا کر پناہ لینا چاہتی ہیں۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اقلیمہ سخت بخار میں مبتلا تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے رومیر کے ساتھ جس بستی کے اندر پناہ لی تھی وہ ٹولیڈو شہر کے قریب ہی ہے۔ اقلیمہ چونکہ اپنی بیماری کے باعث سفر کرنے کے قابل نہیں تھی، وہ اس بستی کو جلد از جلد چھوڑ دینا بھی چاہتی تھی، لہٰذا رومیر اقلیمہ کو اسی بستی میں اپنے عزیزوں کے ہاں چھوڑ کر اقلیمہ کی ماں کو لے کر قادس شہر کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اے ابن مالک، اب تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم چند روز کا وقفہ ڈال کر اقلیمہ کو اس بستی سے نکال کر دریا تاجہ کے کنارے مشرق کی طرف روانہ ہو جاؤ، کاستیلا کے مقام پر جہاں دریا تاجہ کے اندر اس کا ایک معاون دریا گرتا ہے، وہاں پر رومیر تمہارے انتظار میں ہوگا۔ وہاں پر تم اقلیمہ کو رومیر کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اب بولو اے ابن مالک، کیا تم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے راہبہ، میں اس کام کے لیے تو تیار ہوں، پر پہلے تم میرے سکون قلب کے لیے چند سوالوں کے جواب دو۔ ایلیا نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طریف بن مالک نے پوچھا، اے راہبہ، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ان ساری باتوں کی کیسے خبر ہوئی؟ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ قادس شہر کے جس کلیسا میں کام کرتی ہوں، اس کا بڑا پادری ستیوس اقلیمہ کی ماں کا رشتہ دار ہے۔ اس نے میرے ہاتھ ان لوگوں کے لیے کچھ چیزیں بھی روانہ کی تھیں، لہٰذا اقلیمہ اور اس کی ماں دونوں جانتی ہیں کہ میرا اس کلیسا سے تعلق ہے اور ان کے رشتہ دار ستیوس کے ساتھ کام کرتی ہوں، لہٰذا ٹولیڈو شہر کے اندر صرف مجھے ہی قابل بھروسہ سمجھتے ہوئے اپنی ایک قابل اعتماد اور مخلص لونڈی کو میری طرف روانہ کیا، جس نے آج ان سارے حالات کی مجھے خبر دی۔ اور ہاں اے ابن مالک، تم سے یہ بھی کہہ دوں کہ رومیر چونکہ اقلیمہ کی ماں کو لے کر روانہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اقلیمہ کی ماں کو قادس شہر کے اس کلیسا میں چھوڑ کر واپس آئے گا اور پھر کاستیلا کے مقام پر دریا تاجہ کے معاون دریا کے سنگم پر وہ اقلیمہ کو بھی تجھ سے وصول کر لے گا۔ دونوں ماں بیٹی تمہارے اور رومیر کے تعاون سے رازرے کے خونی ہاتھوں سے بچ کر قادس شہر کے کلیسا میں پرامن زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ طریف بن مالک نے پھر راہبہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے راہبہ، تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ یہ تم مجھ پر جو بھروسہ کر رہی ہو، تم یہ چاہتی ہو کہ میں اقلیمہ کو اس بستی سے نکال کر کاستیلا تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچا دوں، تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے یا ایسا کرنے کے لیے تمہیں کسی اور نے مشورہ دیا ہے؟ ایلیا نے جھٹ سے بولتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، نہ میرا اپنا خیال ہے نہ یہ میری ذاتی خواہش ہے، بلکہ ایسا کرنے کے لیے اقلیمہ کی ماں نے کہا تھا۔ اقلیمہ کی ماں نے اس بستی سے روانہ ہوتے وقت اپنی لونڈی کے ہاتھوں میرے نام جو پیغام پہنچایا تھا، اس میں اس نے سختی کے ساتھ یہ نصیحت کی تھی کہ اقلیمہ کاستیلا کی طرف صرف طریف بن مالک کے ساتھ سفر کرے، اور اس کا یہ بھی حکم تھا کہ اگر طریف بن مالک اقلیمہ کو وہاں تک پہنچانے پر رضامند نہ ہو تو پھر اقلیمہ کو اسی بستی کے اندر پڑا رہنے دے، جب تک حالات بہتر نہ ہو اقلیمہ کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ اور ہاں، اقلیمہ کی ماں الیانا نے یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ اس سلسلے میں طریف بن مالک سے کھل کر بات کی جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس معاملے میں طریف بن مالک دھوکہ دہی سے کام نہیں لے گا۔ اس لونڈی کے ہاتھ اقلیمہ کی ماں الیانا نے ان خیالات کا اظہار بھی کیا تھا کہ موت کے میدان میں مقابلے کے دوران وہ طریف بن مالک کا بڑے غور اور انہمام
دماغ سے جائزہ لے چکی ہے، جس کی بنا پر وہ پر امید ہے کہ طریف بن مالک کسی بھی صورت میں ماں بیٹی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے طریف بن مالک نے پھر ایلیا سے پوچھا، اے راہبہ، تمہارے خیال میں مجھے کب تک اکلیمہ کو اس بستی سے لے کر کاستیلہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے؟ اور یہ بتاؤ کہ میں اس بستی کے اندر اکلیمہ کو کہاں اور کس جگہ تلاش کروں گا؟ طریف بن مالک کے پوچھنے پر ایلیا نے بڑے مطمئن انداز میں کہا، اے ابن مالک، تم چند روز تک انتظار کرو۔ اکلیمہ اور اس کی ماں الیانہ کی قابل اعتبار لونڈی اب تک اس شہر ٹولیڈو کے اندر ہی ہے۔ وہ برابر اکلیمہ کے ساتھ رابطہ قائم رکھے گی، اور جب اکلیمہ کا بخار ٹوٹ جائے گا اور وہ مکمل طور پر صحت مند ہونے کے بعد سفر کے قابل ہو جائے گی، اے ابن مالک، اس کے بعد ایک روز صبح صبح ایک مے فروش آپ کے اس کمرے کی طرف آئے گا۔ اس مے فروش کا نام فدیان ہے۔ فدیان نام کا یہ مے فروش بھی اکلیمہ اور اس کے خاندان کا مخلص اور جانثار ہے۔ یہی مے فروش آپ کو اس بستی کی طرف لے جائے گا جس میں اکلیمہ ٹھہری ہوئی ہے۔ وہی آپ کو اکلیمہ سے ملائے گا اور وہی آپ اور اکلیمہ کے کوچ کے سارے انتظامات کو آخری شکل دے گا۔ اے ابن مالک، اب آپ بتائیں، آپ مزید مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس پر طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے راہبہ، جو کچھ میں پوچھنا چاہتا تھا وہ تو میں پوچھ چکا ہوں۔ اب میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم مطمئن رہو۔ جب وہ مے فروش مجھ سے رابطہ قائم کرے گا تو میں اکلیمہ کو اس کی ماں الیانہ کی خواہش کے مطابق ضرور کاستیلہ تک پہنچا کر رومیر کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایلیا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں آپ کی بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی ہے، اور ہاں، میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ شاید یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہوگی، اس لیے کہ میں بھی کل واپس قادس شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں گی، کیونکہ اول تو میری تربیت مکمل ہو چکی ہے، دوسری یہ کہ جو رہبائیں باہر سے تربیت کے لیے آئی تھیں انہوں نے ابھی چند ہفتے تک مزید یہاں قیام کرنا تھا، لیکن یہ جو حکومت کے اندر انقلاب آیا ہے اس کے باعث کلیسا کے بڑے پادری نے حکم دے دیا ہے کہ جو رہبائیں باہر سے آئی ہیں وہ واپس اپنے اپنے کلیسا کی طرف لوٹ جائیں، لہٰذا ابن مالک، کل میں یہاں ٹولیڈو سے قادس کی طرف کوچ کر جاؤں گی۔ اس موقع پر آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ میں آپ کے اخلاق اور آپ کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی ہوں، اور ہاں، اگر آپ کا کبھی قادس شہر کی طرف آنا ہوا تو آپ مجھ سے ملنے قادس شہر کے اس کلیسا میں ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ ایلیا کے خاموش ہونے پر طریف بن مالک نے فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اے راہبہ، یہ جو تم رات کے اس وقت لوٹ رہی ہو، تمہیں شہر سے باہر نکل کر اس کلیسا کی طرف جانا ہے، تو کیا ایسے موقع پر رات کے اس وقت تم پر کوئی شک اور شبہ تو ظاہر نہیں کرے گا؟ جواب میں ایلیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، جو آپ نے میرے متعلق اس قدر ہمدردی اور فکرمندی کا اظہار کیا ہے میں آپ کی ممنون ہوں۔ دراصل آج رات ٹولیڈو شہر کے ایک کلیسا کے اندر ایک دعائیہ اجتماع تھا جس میں سارے پادری اور رہبائیں تھیں۔ دعائیہ اجتماع کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ میں پہلے ہی اس دعائیہ تقریب سے نکل کر آپ کی طرف آ گئی ہوں، اور اب میں واپس اسی کلیسا کی طرف جاؤں گی جس میں دعائیہ تقریب جاری ہے۔ وہ تقریب ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہوگی، لہٰذا میں اپنے پادری اور رہباؤں سے جا ملوں گی اور ان کے ساتھ ہی اپنے کلیسا کی طرف روانہ ہو جاؤں گی۔ ایلیا کا جواب سن کر طریف بن مالک مطمئن ہو گیا۔ دونوں صحن کی طرف آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر راہبہ نے ہاتھ فضا میں لہرا کر طریف بن مالک کو الوداع کہا اور باہر نکل گئی۔ طریف بن مالک دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ اندھیرے کی چادر میں روپوش ہو گئی تو طریف بن مالک نے اپنی رہائش گاہ کا بیرونی دروازہ بند کر کے اندر سے زنجیر لگا دی، اور پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹا اور تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند میں غرق ہو گیا۔ طریف بن مالک اور ایلیا کی اس ملاقات پر کوئی 8-10 دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب دوپہر ڈل چکی تھی، طریف بن مالک کیلولا کرنے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ اس کی رہائش گاہ کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ تھوڑی
دیر بعد اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ دروازے پر ایک ڈھلتی عمر کا شخص ایک خوب توانا اور قد آور اونٹ کی نکیل پکڑے کھڑا تھا۔ اس اونٹ پر شراب کے 24 مٹکے لدے ہوئے تھے۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے طریف بن مالک کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جواب میں وہ شخص بھی مسکرایا اور بڑی رازداری سے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ ہی طریف بن مالک ہیں۔ طریف بن مالک نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کر کے کہا، ہاں اے شتر سوار، تیرا اندازہ درست ہے، اور اگر میں غلطی پر نہیں تو تم فدیان ہو جو میں فروشی کا کام کرتا ہے۔ جواب میں شتر سوار نے بڑے مطمئن انداز میں کہا، آپ کا اندازہ 100% درست ہے، یقیناً راہبہ ایلیا نے میرے متعلق معلومات درست فراہم کی ہیں۔ اب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ طریف بن مالک اس میں فروش کے اور زیادہ قریب ہو کر اسے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، جس شخصیت کو ٹولیڈو شہر کی ایک بیرونی بستی سے لے کر میں نے کستیلا کی طرف روانہ ہونا ہے، کیا وہ اب صحت مند ہے اور کوچ کے لیے تیار ہے؟ جواب میں فروش نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، وہ حسین مسافر جس نے آپ کے ساتھ اس بستی سے کاستیلا کی طرف کوچ کرنا ہے، وہ اب مکمل طور پر صحت مند ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی ہے تاکہ وہ آپ کے ہمراہ قادس شہر کی طرف کوچ کر جائے۔ اس پر طریف بن مالک نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے فدیان، تم تھوڑی دیر باہر ہی رکو، میں اپنا لباس تبدیل اور ضرورت کا سامان خرجین میں ڈالتا ہوں، اس کے علاوہ گھوڑے پر زین ڈال کر تمہارے ساتھ ہو لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا، اپنا لباس تبدیل کر کے اپنا جنگی لباس پہن لیا، ایک خرجین کے اندر اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا اور اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے کے بعد دہانا چڑھایا۔ چرمی خرجین گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، دوسری طرف زین کے ساتھ اپنا بستر بھی باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر باہر نکلا اور اپنی رہائش گاہ کو باہر سے قفل لگا کر فندیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آؤ اب یہاں سے کوچ کریں۔ فندیان نے اونٹ کی گردن پر رسی مار کر پہلے اسے بٹھایا، پھر اونٹ پر سوار ہو کر دوبارہ اس کی گردن پر رسی مار کر اسے اٹھا دیا۔ اتنی دیر تک طریف بن مالک بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور اس طرح دونوں سفر پر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شام ہو گئی تھی اور ہواؤں کے اندر شفق کے رنگ اور خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایسے میں طریف بن مالک اور وہ مے فروش جس کا نام فندیان تھا، ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو سے باہر ایک بستی میں داخل ہوئے۔ بستی کے بیرونی حصے میں ہی ایک بڑی حویلی کے سامنے مے فروش نے اپنے اونٹ کو روک لیا اور طریف بن مالک کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ مے فروش اونٹ سے نیچے اترا اور آگے بڑھ کر اس حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے حویلی کا دروازہ کھولا۔ مے فروش فندیان نے اس شخص کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ خسر پھسر میں گفتگو کی۔ اس کے جواب میں دروازہ کھولنے والے نے پیچھے ہٹتے ہوئے دائیں طرف حویلی کے دیوان خانے کا دروازہ کھول لیا۔ اس پر فندیان نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ دیوان خانے میں بیٹھے، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ طریف بن مالک اس دیوان خانے میں جب داخل ہوا تو دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ دیوان خانے کا بیرونی دروازہ بند کر دیا اور دیوان خانے سے باہر نکل گیا۔ طریف بن مالک نے دیکھا دیوان خانے کی دیوار سے لٹکی ایک چھوٹی سی مشعل جل رہی تھی، جس کی روشنی میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کمرہ آسائش کی حد تک آراستہ کیا ہوا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد طریف بن مالک ایک نشست پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف فندیان اپنے اونٹ اور گھوڑے کو حویلی کے اندر لے گیا۔ جس شخص نے حویلی کا دروازہ کھولا تھا اس نے پھر پہلے کی طرح حویلی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے طریف بن مالک کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ فندیان وہاں داخل ہوا اور طریف بن مالک کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، اکلیمہ کو آپ کی آمد کی اطلاع کی جا چکی ہے، وہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہی ہے، جبکہ میں اس کے گھوڑے پر زین بھی ڈال آیا ہوں اور اس کے گھوڑے سے لٹکی ہوئی چرمی خرجین کے اندر حویلی کے مالک کے تعاون سے ضروریات کی چیزیں بھی ڈال آیا ہوں۔ ان چیزوں میں بہت سی کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ اے ابن مالک، تم میرے ساتھ مل کر یہاں کھانا کھاؤ، اس کے بعد تم اکلیمہ کو یہاں سے لے کر کوچ
کر جانا۔ فندیان کی اس گفتگو کے جواب میں طریف بن مالک کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حویلی کا ایک ملازم ایک بڑے تشت میں کھانا لے آیا، لہٰذا بڑی خاموشی سے دونوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ طریف بن مالک اور فندیان جب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو جو ملازم ان کے لیے کھانا لایا تھا وہ خالی برتن بھی اٹھا کر لے گیا۔ دونوں کچھ دیر تک اس کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کمرے میں اکلیمہ داخل ہوئی۔ کمرے کی دیوار سے لٹکی مشعل کی روشنی میں طریف بن مالک نے دیکھا اکلیمہ کی حالت عجیب ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی درد اور غم میں مبتلا ہو۔ شاید ہسپانیہ کے اندر رونما ہونے والے انقلاب کے اثرات نے اس کے اناپرس اور منور چہرے پر یادوں کے زنگ کی طرح گہرا اثر کیا ہو۔ طریف بن مالک کے سامنے اکلیمہ کسی ستون کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اس موقع پر طریف بن مالک کے دل میں اس کے لیے ترنم آمیز جذبے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اکلیمہ کی کیفیت میں قرب کا ایک طویل سلسلہ تھا جو اس بات کا مظہر تھا کہ وہ شاہی ایوانوں میں زندگی بسر کرنے والی نوخیز لڑکی زندہ رہنے کی تمنا میں بڑی مشکل کے ساتھ اپنی زیست کے لمحوں کو منتشر اور اپنے اعصاب کو بکھرنے سے بچا سکی ہو۔ وہ اکلیمہ جس کے سنورنے سے آئینے سنورتے تھے، جس کے خد و خال حسن اور خوبصورتی کو بھی شرما دیتے تھے، وہ شکست و ریخت کے طویل سلسلے جیسی اداس، افسردہ اور بیزار سی تھی۔ تھوڑی دیر تک اکلیمہ خاموشی کے ساتھ طریف بن مالک کے سامنے کھڑی رہی، پھر وہ حرکت میں آئی اور طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، مجھے آپ کی ذات سے کسی خوشکن جذبے کی توقع کی امید نہیں تھی، تاہم میں آپ کے شکر گزار اور ممنون ہوں کہ راہبہ ایلیا کے کہنے پر آپ میری مدد اور حمایت کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ اگر آپ مجھے بحفاظت دریائے تاجہ اور اس کے معاون دریا کے سنگم کے پاس کاستیلا کے مقام پر رومیر تک پہنچا دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گی۔ اے ابن مالک، میں جانتی ہوں کہ جس روز آپ نے روجر اور رومیر کے خلاف موت کے میدان میں تیغزنی کا مقابلہ جیتا تھا، اس روز میں نے آپ کے ساتھ نہ صرف یہ زیادتی کی تھی بلکہ میں نے اپنے سارے اہل خانہ کے سامنے بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ میں اس کے لیے بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ طریف بن مالک نے بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، میں اس سرزمین میں تمہاری خوشنودی یا نفرت کے حصول کے لیے داخل نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ گزرے دنوں میں تم نے مجھے کیا کچھ کہا۔ اگر تم نے کچھ کیا بھی تو اسے میں مکمل طور پر فراموش کر چکا ہوں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جس مقصد کے تحت ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا تھا اس مقصد کو مکمل کر چکا ہوں۔ اے خاتون، اب میں تمہیں کاستیلا کے مقام پر رومیر کے حوالے کرنے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو بھی پوری طرح نبھاؤں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب تک یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہو؟ اکلیمہ نے پہلی بار اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اور ہمدردی کے بھرپور جذبات میں طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، آپ نے مجھے خاتون کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ میرا نام اکلیمہ ہے اور آپ مجھے میرے نام سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ طریف بن مالک نے پھر اجنبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، میں اور تم ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور بیگانے ہیں۔ ہمارا آپس میں کوئی تعلق واسطہ اور رابطہ نہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ اور ملان ہے، لہٰذا میں اس اجنبی حالت میں تمہیں تمہارے نام کے بجائے تمہیں خاتون ہی کہہ کر مخاطب کروں گا۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ تم دیگر باتوں کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب تک یہاں سے کوچ کر سکتی ہو؟ اکلیمہ نے اس بار انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، میں ابھی اور اسی وقت کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میرا گھوڑا بھی کوچ کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اکلیمہ کا یہ جواب سن کر طریف بن مالک فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فندیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے فندیان، اب مجھے اجازت ہے کہ میں اس خاتون کے ساتھ یہاں سے کاستیلا کی طرف کوچ کر جاؤں؟ جواب میں فندیان اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ طریف بن مالک کے کندھوں پر رکھ کر بڑی عقیدت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تم اب اکلیمہ کو لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤ اور سنو، اس بستی سے نکل کر دریائے تاجہ کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھنا۔ 20 میل آگے جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی چوٹیوں پر مشتمل کوہستان
کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں پر دریا تاجہ کا ایک معاون دریا اس میں ملتا ہے۔ وہیں پر کاستیلا نام کی ایک بستی بھی ہے۔ اسی سنگم کے قریب تمہیں رومیر ملے گا اور اکلیما کو اس کے حوالے کر دینا۔ طریف بن مالک نے فوراً فندیان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے فندیان تم فکر مند نہ ہو، میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں، تم مجھے یہاں سے کوچ کرنے دو۔ اس کے ساتھ ہی فندیان طریف بن مالک اور اکلیما کو لے کر حویلی کے استبل کی طرف لے کر آیا۔ دونوں کے گھوڑے کھول کر اس نے ان کے حوالے کیے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ حویلی سے باہر آیا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے طریف بن مالک اور اکلیما گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے کوچ کر گئے۔ جب تک اکلیما اور طریف بن مالک فندیان کو دکھائی دیتے رہے، وہ اسی حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتا رہا۔ جب اندھیرے میں اس کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے تو وہ حویلی کے اندر چلا گیا۔